ثنا و حمد بی پایان خدا را که لطفش در وجود آورد ما را. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ با قرآنی کہ دو در سینے داری. اس قرآن کی قسم اے حافظ جو تیرے سینے میں محفوظ ہے، تیرے شعر سے زیادہ خوبصورت شعر میں نے نہیں دیکھا. اور یہ واقعاً سچ ہے، اور اس سچ کی گواہی نہ صرف فارسی جاننے والے بلکہ وہ لوگ بھی جنہوں نے حافظ کے تراجم کو پڑھا ہے دیں گے کہ حافظ ایران کے غزل سرایوں کے سر کے تاج ہیں. عرفان اور تصوف کے سمندر میں ڈوبا ہوا ان کا کلام ہم سب کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کرواتا ہے. حافظ ہی وہ ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کی غزل سن کر ہندوستان کے لوگوں نے فارسی گویا سیکھی، اور وہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں شکر شکن شواندہ میں توتیان ہیں زی قند فارسی کہ بے بنگالی میں روایت. ہم جانتے ہیں کہ حافظ کا زمانہ بڑی ہی خون ریزی کا، بڑے ہی انقلاب کا زمانہ تھا. حیرت ہوتی ہے کہ اس انقلاب، اس اتھل پتھل، اس انتشار کے زمانے میں حافظ کی غزل میں یہ سکون، یہ ٹھہراؤ، یہ خاموشی، یہ شیرینی، یہ مٹھاس، دنیا کی طرف سے، دنیا کی ہاؤ ہو سے، اس کے شور و شغب سے یہ بے نیازی اور یہ بے پرواہی کیسے آئی؟ شاید اس کی وجہ ان کا نفس مطمئنہ تھا، ان کے قلب کا سکون تھا جس نے ان کو دنیا کے جھگڑوں سے بے نیاز کیا. اور اسی لیے وہ دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ تم دوست ہوں، تمہارے دوست ہوں یا تمہارے دشمن ہوں، دونوں کے ساتھ تواضع کا، مہربانی کا برتاؤ کرو. آسائش دو گیتی تفسیر ان دو حرف است، با دشمنان تلطف با دوستان مدارا. دونوں جہان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور کامیابی اسی پر منحصر ہے، اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ تم نہ صرف دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو بلکہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی لطف اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. حافظ کی نظر میں یہ دنیا اس لائق نہیں کہ ہم اس کے پیچھے فکر مند ہوں، کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگ جائیں. وہ تو یہی ہم سے کہتے ہیں رضا بداد بدے وز جبیں گرہ بخشائے کہ برمنو تو در اختیار نقشہ دست. جو تجھ کو دیا گیا ہے اس کو قبول کر لے، اپنی پیشانی سے سلوٹوں کو دور کر دے، ناخوش ہونا چھوڑ دے، اس لیے کہ میرے اور تیرے اوپر اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں اور ہم اپنی زندگی میں کیا حاصل کریں اور کیا حاصل نہ کریں. یہ خود سپردگی جس کو ہم ہندی کی زبان میں آتم سمرپن بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہم کو حافظ کی غزل میں دکھائی دیتا ہے، وہ فارسی کے دوسرے شعراء کی غزل میں کم دکھائی دیتا ہے. وہ ہر جھگڑے سے بے نیاز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہی ہمیشہ زندہ سلامت اور جاویدان رہتا ہے کہ جس کے دل میں عشق اور محبت کی آگ لگی ہوئی ہو. وہ فرماتے ہیں ہرگز نہ میرداں کہ دلاش زندہ شد بے عشق سبتست بر جریدہ عالم دوام.